بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27ویں تراویح سورۃ نوح سے سورۃ الدہر کے اختتام تک کا خلاصہ پیش ہے۔ سورۃ نوح مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع کفار مکہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا۔ ابتدائی آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو رسالت کے منصب پر مامور فرمایا تھا، اس وقت کیا خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی، اور انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی۔ پھر مدت ہائے دراز تک دعوت و تبلیغ کی زحمتیں اٹھانے کے بعد جو روداد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی، وہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آخری گزارش، جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات قطعی طور پر رد کر چکی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے بے صبری کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی اور کہا کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ رائے ٹھیک اللہ کے اپنے فیصلے کے مطابق تھی۔ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ سورۃ الجن مکی صورت ہے۔ جنوں کے گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنے قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں، اس سلسلے میں اللہ نے ان کی گفتگو کی خاص باتیں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر کفار کو متنبہ کیا گیا کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ سورۃ المزمل مکی صورت ہے۔ پہلی 7 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش نماز پڑھا کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر اس خدا کے ہو رہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ مخالفین جو باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں، ان کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں کہ وہی ان سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا۔ اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گی۔ دوسرے رکوع میں نماز تہجد کے متعلق ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی اور کہا گیا کہ اب تہجد جتنی آسانی سے پڑھی جا سکے اس کو پڑھ لیا کرو۔
لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں، فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف اور خرچ کریں۔ آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں ان کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے۔ دوسری وحی میں اس سورت کی ابتدائی 7 آیات نازل کی گئی اور ان میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے اور اس دنیا میں خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزگی، کامل اخلاص اور مکمل صبر و رضا کا نمونہ ہے۔ اس فرمان الہی کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکے میں کھلبلی مچ گئی اور مخالفوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو بدنام کرنے اور آپ کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ کسی نے آپ کو کاہن، کسی نے دیوانہ اور مجنون، کسی نے شاعر اور کسی نے جادوگر کہنے کی تجویز پیش کی۔ ولید بن مغیرہ ہر تجویز کو رد کرتا گیا اور قرآن کی صداقت اور اس کی حلاوت کا اعتراف کیا۔ اس سورت کے دوسرے حصے میں اس پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کے منکرین حق کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دی تھیں اور ان کا جواب اس نے حق دشمنی کے ساتھ دیا ہے۔ اپنے اس کرتوت کے بعد بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے۔ دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کس اخلاق و کردار کے لوگ اس کے مستحق ہوں گے۔ کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی گئی کہ وہ چونکہ آخرت سے بے خوف ہیں اس لیے وہ قرآن سے بھاگتے ہیں اور ایمان کے لیے غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں۔ آخر میں بتایا گیا کہ خدا کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ایک عام نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے۔ اس میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان، وقوع اور وجوب کا ثبوت دیا گیا ہے اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کی اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا، تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ سورۃ الدہر مکی صورت ہے۔ اس صورت کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور کفر کی راہ پر چلے تو وہ کس انجام سے دوچار ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ ایک لامتناہی زمانہ ایسا گزرا ہے جب انسان کچھ نہ تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی حقیر سی ابتدا کی گئی جو آگے چل کر زمین پر اشرف المخلوقات بنا۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہم تجھے دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، اسی لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا گیا اور تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں۔
پھر بتایا گیا کہ جو لوگ اس امتحان میں کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد مسلسل ان انعامات کی تفصیل بیان کی گئی جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔